حضرت علامہ شاہد حسین مصباحی صاحب قبلہ الحمدللہ سبحان نعرہ تکبیر. رنگین بابا بنا دیا رنگین بابا. احکام قرآن سے الگ نہیں ہے، ان کی صبح و شام احکام قرآن سے الگ نہیں ہے میرے دوستو. اور ہمارے لیے یہ رہبر ہیں، ہمارے لیے یہ رہنما ہیں. میرے آقا نے فرمایا کہ دو چیزیں اور بہت وزنی چیزیں، دامی چیزیں تم میں چھوڑے جاتا ہوں، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے. میرے دوستو جب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو احکام قرآن ہیں، جو قرآن کے احکامات ہیں، اہل بیت اطہار کی زندگی اس سے الگ نہیں ہے. اہل بیت اطہار کی زندگی قرآن سے الگ نہیں ہے. احکام قرآن کو سیکھنا ہے، اہل بیت اطہار کی پاکیزہ زندگی دیکھنا ہے، اہل بیت اطہار کو جاننا ہے تو قرآن مقدس کو سمجھنا ہے. کیونکہ قرآن سمجھے بغیر اہل بیت اطہار نہیں سمجھا جا سکتا، اور اہل بیت اطہار سمجھے بغیر قرآن مقدس کی فہم و فراست کما حق نہیں آ سکتی ہے. جب یہ بات طے پا چکی کہ اہل بیت اطہار سے قرآن کبھی جدا نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب کہ احکام قرآن سے ہٹ کر اہل بیت اطہار کی زندگی نہیں ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی ہے. اب ہم میں سے ہر اہل ایمان کو، ہر مسلمان کو یہ طے کرنا ہے کہ کیا ہم واقعی اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں. ابھی میں چند سوالات کروں گا اور محبتوں کے ساتھ جواب دیجیے گا. چونکہ اصل میں یہ جو اسٹیج ہے نا، ایک درسگاہ ہے، یہ کلاس روم ہے، ایک کلاس روم ہے. تھوڑی دیر کے لیے مجھے آپ ٹیچر مان لیجئے، آپ میرے اسٹوڈنٹس بن جائیے. جہاں مجھے حق پہنچتا کہ میں اپنے طلباء سے، اپنے اسٹوڈنٹ سے، اپنے پوپلز اور شاگرد سے پوچھوں بتاؤ با پر کتنے نقطے ہیں، تو ایک شاگرد کو بھی حق پہنچتا ہے کہ حضرت با آخر لمبائی کیوں ہوتا ہے، یہ حق پہنچتا ہے. جیم کے پیٹ ہی میں نقطہ کیوں ہوا کرتا، دائیں بائیں کیوں نہیں ہوتا ہے، یہ یقیناً شاگرد کو بھی حق پہنچتا ہے. اس لیے میری گفتگو کے درمیان کسی کو بھی کچھ پوچھنا ہوگا اس سلسلے میں جو میری گفتگو ہو رہی ہے، اس سلسلے میں وہ بلا شبہ پوچھیں گے. یہ مت سمجھیے کہ تقریر اسے کہتے ہیں کہ ایک طرفہ بس ٹنکا پیٹ کر کے چلا جائے، ہاتھ پاؤں جھاڑ کر کے چلا جائے. نہیں، یہ بڑی محنت سے یہ پاکیزہ بزم سجایا گیا ہے. ضرورت ہے کہ ہم اس کے حوالے سے کچھ سیکھیں، کچھ جانیں، کچھ سمجھیں. اس لیے آپ بھی میری گفتگو میں کچھ پوچھنا چاہیں گے، کچھ شک و شبہ ہو یا کسی طرح کے کوئی خلجان ہو جی، تو ضرور آپ پوچھ لیجئے گا. خلجان کو پالیے گا مت. ہمارا ایمان اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، اور اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رافت و رحمت کے صدقے یہ پیغام محبت عطا فرمایا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم نہیں جانتے نا تو جانکار سے پوچھ لو. تو کب پوچھ لو؟ 2025 میں شمیم بھائی کب پوچھ لو؟ 2025 میں کب پوچھ لو؟ جب 70 سال کروس کر جائے تب، جب ٹینگری کام نہ کرے تب، جب زبان لڑکھڑائے تب نہیں. پوچھ لو، پوچھ لو، اب بھی پوچھو، اب بھی، چونکہ کل کے لیے کل پوچھنا ہے، آج کے لیے آج پوچھنا. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں علم نہیں ہے، جانتے نہیں، کوئی شک و شبہ ہے، کسی طرح شیطانی وسوسہ ہے، تو ضرورت ہے کہ اہل علم سے رابطہ کر کے پوچھ کر کے اس وسوسے کو ہم دور کریں، شیطانی مکر و فریب کو دور کر خالص سچا پکا مومن و مسلمان بننے کی نیک کوشش کریں. میرے بھائی، اہل بیت اطہار و صحابہ کبار، صحابہ کرام، کیونکہ ہمارا ایمان اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
جن جن سے محبت کریں، جن جن سے محبت کا حکم دیں، ہم اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ ان سبوں سے ہم محبت کریں، ان کا ادب کریں، ان کا احترام کریں، اور ان سبوں کی عقیدت سے اپنی دل کی دنیا کو آباد کریں۔ ہم میں دعوے دار بہت ہیں، اور شمیم بھائی، دعوے دار کامیاب نہیں ہوتا، پیروکار کامیاب ہوا کرتا ہے۔ تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب کہہ دیجئے، بڑے دن ہانک رہے ہیں ان سے محبت ہے، ان سے محبت ہے، رب سے محبت ہے، ایسی محبت ہے، ویسی محبت ہے، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر واقعی محبت ہے، واقعی محبت اگر ہے تو فاتبعونی، اے محبوب آپ کہہ دیجئے ان سے کہ اللہ کے بندو، اللہ نے کہا ہے کہ تم میری پیروی کرو۔ دعوے داری کچھ اور، دعوے دار کچھ اور ہے۔ دعوے دار کامیاب نہیں، پیروکار کامیاب ہیں۔ اس لیے دعوے دار مت بنیے، پیروکار بنیے۔ ان دونوں الفاظ کو نگاہوں کے سامنے رکھیں گے کہ دعوے دار کامیاب نہیں، پیروکار کامیاب۔ تب نہ اللہ پاک نے سورہ نساء میں فرمایا ہے کہ جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا، اطاعت کرتا، فرما برداری کرتا، یعنی اللہ کے حکم کو سر پہ اٹھا کے چلتا، جھولا میں کس کے چلتا، بیگ میں اور سوٹ کیس میں لے کے چلتا نہیں۔ فرما برداری کا مطلب ہوتا کہ بندوں کے لیے رب کا جو بھی حکم ہے، رات کے لیے رات کا حکم، تنہائی کے لیے تنہائی کا حکم، مجمع عام کے لیے مجمع عام کا حکم، ظہر ہو عصر ہو مغرب عشاء کوئی بھی حکم ہو، فرما برداری کا مطلب اٹیچی میں اور جھولا اور بورا میں کس کر کے سفر کرنے کا نام نہیں ہے۔ فرما برداری کا مطلب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت پر عمل کرنا ہے۔ اللہ جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، اطاعت و فرما برداری کی، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ تو اللہ کے سچوں کا ساتھ پانے کے لیے، سچوں کی رفاقت حاصل کرنے کے لیے، سچوں کی معیت حاصل کرنے کے لیے پہلے ضروری ہے کہ اللہ اس کے رسول کے حکم کی فرما برداری کرے۔ پہلے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے دین پر ہم عمل کریں، مصطفیٰ کی سنت و سیرت پر عمل کریں۔ جب عمل کریں گے ہم اخلاص و محبت کے ساتھ تو پھر الحمدللہ رب فرماتا ہے کہ میرے ان بندوں کی تمہیں معیت ملے گی، رفاقت ملے گی جن پر میں نے انعام فرمایا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اگر تمہیں صالحین کی معیت چاہیے، نیکوں کی رفاقت چاہیے، اگر نیکوں کی قربت و نزدیکی چاہیے تو دعوے سے نیکوں کی قربت نہیں ملے گی، دعوے داری سے نیکوں کی محبت نہیں ملے گی، دعوے داری سے نیکوں کی نزدیکی نہیں ملے گی۔ نیکوں کی نزدیکی اور قربت پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے پر عمل کریں۔ اب ہم میں سے ہر کوئی اپنا اپنا جائزہ لے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہاں تقریباً سب کے سب اہل سنت والجماعت سے ہیں جی، وہ ادھر ادھر کا مان نہیں ہے، دور سے سن رہا ہوگا شمیم بھائی، سنتا ہے، وہ سب دور سے سنتا ہے اور سننا بھی چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے۔ جو لمبا ہانکتے ہیں، ارے یہاں نہیں جانا چاہیے، وہاں نہیں جانا چاہیے، ان سے نہیں مانگنا چاہیے، ان سے نہیں مانگنا چاہیے، میں تو ان کو دل کھول کے سناتا ہوں کہ سنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سننے کے صدقے ہدایت عطا فرمائے۔